میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، استغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد. صل على سيدنا رب صل عليه وسلم. بہکانے والے آپ کے سب یار، بہکانے والے آپ کے، بہکانے والے آپ کے سب یار ہو گئے، سمجھانے والے مفت گنہگار ہو گئے، سمجھانے والے مفت گنہگار ہو گئے. بھیجا تھا میں نے اپنی طرف سے جنہیں وہاں، بھیجا تھا میں نے اپنی، بھیجا تھا بھیجا تھا میں نے اپنی طرف سے جنہیں وہاں، وہ بھی تو جا کے ان کے، وہ بھی تو جا کے ان کے طرف دار ہو گئے، وہ بھی تو جا کے ان کے طرف دار ہو گئے. کل کا جلسہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ آج کے جلسے کی دعا پر. آج کے جلسے کو دعا پر مکمل کرا کر کے ہم سب اٹھیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. 3 سوالوں سے میں اپنے پیغام کرنے کے لیے جا رہا ہوں. چھوٹا مجمع ضرور ہے لیکن حوصلہ بڑا ہے. تیزی کے ساتھ جلسے کو دعا تک پہنچانے کی کوشش. میرے 3 سوال ہیں. پہلا سوال ہے، انسان کا نفس بچے کی طرح ہے. بچے کی طرح کس طرح ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے، ماں بچے کے لیے تکلیف کیوں برداشت کرتی ہے؟ تیسرا سوال ہے، آخری سوال ہے کہ کا مزہ کیسا ہوتا ہے؟ اچھا یا برا؟ کیسا مزہ ہوتا ہے؟ آدمی کو گناہ کرنے میں کیسا لگتا ہے؟ گناہ کا مزہ کیسا ہوتا ہے؟ 3 سوال ہے اور جواب کو مکمل کر کے میں پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. توبہ کریں گے، فرصت سے کریں گے، ہاتھ اٹھائیے. بڑھاپے میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے. ذرا دھیان رکھیے گا. 3 سوال ہیں، مکمل کر کے جواب کو مکمل کر کے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. مجمع بالکل چھوٹا ہے لیکن دعا کے لیے اتنا چھوٹا مجمع اتنے بڑے حوصلے کے ساتھ، یہ بھی سعادت کی بات ہے. 3 سوال ہے. میرا پہلا سوال تھا کہ انسان کا نفس بچے کی طرح ہے. بچے کی طرح اس طرح ہے کہ بچے کو اگر دودھ نہ چھڑایا جائے تو وہ دودھ پیتا ہی رہے گا، اور انسان کا نفس اس سے گناہ نہ چھڑایا جائے تو وہ گناہ کرتا ہی رہے گا. جس طرح بچے کا دودھ چھڑایا جاتا ہے تو دودھ چھوڑ دیتا ہے، اسی طرح انسان کو کہ نفس سے گناہ چھڑایا جائے گا تب وہ گناہ چھوڑ دے گا. دوسرا سوال تھا، آج ماں تکلیف برداشت کرتی ہے، باپ سے زیادہ تکلیف برداشت کرتی ہے، خاندان میں سب سے زیادہ ماں تکلیف برداشت کرتی ہے.
کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ بچے سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی ماں ہوتی ہے اور محبت تکلیف کو کم کر دیتی ہے، اس لیے ماں سب سے زیادہ تکلیف اٹھاتی ہے۔ اور آخری بات آپ سے کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ گناہ کا مزہ کیسا ہوتا ہے؟ کھجلی کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح کھجلانے میں انسان کو مزہ آتا ہے اسی طرح گناہ کرنے میں مزہ آتا ہے، لیکن کھجلی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تکلیف ہی تکلیف ہوتی ہے۔ گناہ کے بعد بغیر توبے کے تکلیف ہی تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ انشاءاللہ جو کل توبہ کرنی ہے وہ آج کرنی ہے، جو آج کرنی ہے وہ ابھی کرنی ہے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے، پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لیجئے، پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے، اب زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے اور نام شہ انبیاء لیجئے، اتنا کہہ دیجئے آج قاصر ذرا آپ کی نعت گوئی کا مقصد ہے کیا، اتنا کہہ دیجئے آج قاصر ذرا آپ کی گو کا مقصد ہے کیا، گر نبی کی غلامی کی ہے آرزو تو غلام نبی سے دعا لیجئے۔ کھاتا کھل رہا ہے، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ 3 منٹ میں پیغام نکل جائے گا۔ دستار بندی کا جلسہ ہے، قرآن کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ لوگ مکمل سنیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ عمل کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آپ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، دل سے دعا نکلتی ہے کہ آپ بالکل ہوش میں جلسہ سن رہے ہیں اور دل و دماغ سے مکمل تیار سن رہے ہیں۔ اللہ آپ کی اس محبت کو سلامت رکھے۔ سنانے کے لیے جا رہا ہوں، ایک کتاب ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت، اس کو سننا بھی عبادت، اس کو چھونا بھی عبادت، اس پر عمل کرنا بھی عبادت۔ وہ کوئی اور کتاب نہیں ہے، وہ قرآن ہے جس کی دستار بندی کے لیے حافظ تیار ہوئے۔ ایک کتاب ہے جس سے آدمی تھکتا نہیں ہے، آسمان کو دیکھنے سے تھکتا نہیں، پانی پینے سے تھکتا نہیں، ماں بیٹا پیدا کرتے ہوئے تھکتی نہیں ہے، اسی طرح مسلمان، سچا مسلمان قرآن پڑھتے ہوئے تھکتا نہیں ہے۔ یہی وہ کتاب ہے، پیاس بڑھا دیتی ہے، آدمی کی پیاس بجھتی نہیں ہے۔ تیسری بات کو یاد رکھیے گا، ساری دنیا کا اتفاق ہے کہ ساری کتاب اصلی حالت میں نہیں ہے، صرف ایک کتاب اصلی حالت میں ہے، اسی کا نام قرآن ہے۔ ساری دنیا کا اتفاق ہے، کسی بھی کتاب کا حافظ نہیں ہے، صرف ایک کتاب کا حافظ موجود ہے پوری دنیا میں، اور وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن کیا انقلاب لاتا ہے آپ کو دھیان سے سنیے گا۔ مسلمان بستی نہیں ہے، اسلام لے آئی، پوری بستی مسلمان ہو گئی۔ اب جو مندر کی جگہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے اس کے لیے امام ڈھونڈا جا رہا ہے، تو مسئلہ آیا کہ امام کون بنے گا؟ بچہ بنے گا، جوان بنے گا، بوڑھا بنے گا؟ تو کسی نے کہا کہ بوڑھے کو امام بنا دو، اس کے پاس تجربہ زیادہ ہوتا ہے۔ کسی نے کہا کہ جوان کو امام بناؤ، یہ تندرست ہوتا ہے۔ کسی نے کہا کہ بچے کو امام بناؤ۔ فیصلہ اس پر ہوا کہ بچے کو امام بنایا گیا، چونکہ بوڑھے کے پاس تجربہ ضرور تھا، قرآن نہیں تھا۔ جوان کے تندرستی ضرور تھی لیکن قرآن زیادہ نہیں تھا، بچے کو امام بنایا گیا تھا۔ تانا مارا جا رہا ہے، صحابی رسول ہے، تانا مارا جا رہا ہے، ابھی اسلام نہیں لائے، ابھی قرآن قبول نہیں کیا ہے، تانا مارا جا رہا ہے کہ تم سے اونٹ چرایا نہیں جاتا، تم دنیا کو کیا چلاؤ گے؟ لیکن اسلام آیا، قرآن آیا، امیر المؤمنین بن گئے، پوری دنیا کو چلانے والے بن گئے۔ قرآن کے انقلاب کو دکھا رہا ہوں۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ جہاں پانی ہے وہاں زندگانی ہے۔ قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ آج کی سائنس کہہ رہی ہے کہ یہ جو سورج ہے یہ ماں ہے، یہ جو چاند ہے یہ بیٹا ہے۔ آج کی سائنس کہہ رہی ہے کہ یہ جو سورج ہے ماں ہے،
یہ جو چاند ہے بیٹا ہے، جس طرح کے بیٹے کو ماں سے دودھ ملا کرتا ہے اسی طرح سورج سے چاند کو روشنی ملتی ہے، لیکن قرآن بہت پہلے کہہ چکا ہے کہ سورج مؤنث ہے اور چاند مذکر ہے۔ تیسری بات کو سنیے گا، قرآن نے آج سے بہت پہلے کہا تھا، آج کی سائنسداں کہہ رہے ہیں کہ اگر دماغ لگایا جائے اس دھرتی پر جس پر ہم لوگ غذا نکالتے ہیں، کھیتی کرتے ہیں، اس دھرتی پر اگر ہم لوگ دماغ لگائیں صحیح سے تو 9.5 کھرب لوگوں کی غذا نکالی جا سکتی ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن نے کہا کہ آنے والے بچے کو دنیا میں آنے دو، اس کے کھانے کا ایک منہ ہوتا ہے، کمانے کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں، وہ اپنے لیے روزی لے کر کے آ رہا ہے، ہم اسے کھلاتے ہیں، تمہارے لیے روزی لے کر کے آ رہا ہے، تمہیں کھلاتے ہیں۔ 1400 سال پہلے قرآن نے کہہ دیا کہ ہم تمہیں روزی دیتے ہیں، اسے روزی دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اپنے جیب پر بھروسہ نہیں کریں گے، خدا کے خزانے پر بھروسہ کریں گے۔ میں آپ سے ایک دل کی حسرت پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے دل میں یہاں پر بیٹھ کر کے تمنا ہوگی کہ ہم اپنے بچے حافظ بنائیں۔ آپ کیسے حافظ بنائیں گے یہ راز میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ حافظ بنانا بھی آسان اور اسکول پڑھانا بھی آسان۔ آپ کا بچہ 5 سال اسکول میں پڑھے، جب 5 سال مکمل کر لے تو اسکول سے ہٹا کر کے اس مدرسے میں داخل کر دیجئے۔ 3 سال وہ مدرسے میں پڑھے گا، حافظ قرآن ہو جائے گا۔ اس کا دماغ اتنا تیز ہو جائے گا جیسے کہ پتھر پر چاقو تیز ہوا کرتا ہے۔ وہ 3 سال کا جو گیپ ہوا ہے اسکول میں، بچے کو ٹیوشن کرائیے، وہ سب کو پیچھے کر دے گا اور سب سے آئے گا۔ حافظ بھی آپ کا بچہ ہو گیا اور اسکول سے ماسٹری بھی حاصل کر لی۔ سعادت کی بات آپ کے لیے ہے کہ آپ دونوں جہان کی بھلائی سے مالا مال ہو گئے۔ انشاءاللہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے پہلی فرصت میں، اس کے بعد ماسٹر انجینئر بنانا ہے، اور حفظ قرآن کے لیے بچہ آپ کا کھڑا ہوگا تو اس کو حوصلہ دیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے۔ 2 مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ بچہ آیا پڑھنے کے لیے، مدرسے میں بستی کے محلے کے لوگ کھلانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو استاذ نے کہا کہ بیٹا کھلانے والی ذات اوپر بیٹھی ہوئی، انتظام ہو جائے گا، تم تعلیم شروع کرو۔ اتفاق سے محلے میں کسی ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، وہ دوڑا آیا کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میں 40 روز ایک بچے کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ 40 روز انتظام ہو گیا۔ 39 روز جب پورے ہوئے تو بچہ گھبراتا ہے کہ اب کیا ہوگا، چلہ تو پورا ہو رہا ہے، اب آگے فاقہ ہوگا، کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ استاذ نے اطمینان دلایا کہ بیٹے کھلانے والی ذات اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ پھر دوسرے کا وکٹ گر گیا، اب دوسرا چلہ لگ رہا ہے، پھر تیسرے کا وکٹ گر گیا، تیسرا چلہ لگ رہا ہے، تو محلے کے سارے لوگوں کو قاری صاحب نے جمع کیا کہ دیکھو جلدی سے اس بچے کے کھانے کا انتظام کر دو ورنہ پورے محلے کو یہ کھا جائے گا۔ خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو، خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو۔ سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ اور ظاہر و باطن میں طاہر بھی بناؤ، پہلے تو یارو مسلمان بناؤ، قرآن ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو، تاجر بناؤ شوق سے افسر بھی بناؤ اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناؤ، پر اپنی مغفرت کا سامان بناؤ، خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو۔ بے وقوف بیٹے کو مدرسے میں داخل کریں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ بے وقوف کو داخل کریں گے تو کیا حفظ کریں؟ جو سب سے زیادہ عقل مند ہو اس کو مدرسے میں داخل کیجیے گا۔ تیزی کے ساتھ نکال رہا ہوں، آپ کے گھر میں مصیبت ہے، اتنا بڑا مجمع ہے، چھوٹا مجمع ہے، لوگوں کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، لیکن ایک ایک کر کے اگر پوچھا جائے کہ آپ کے گھر میں مصیبت ہے
تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا, سب کہتا ہے ہمارے گھر میں مصیبت ہے. یہ مصیبت کیوں ہے, یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں. مصیبت کیسے جائے گی, یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں. مکمل سنیں گے, ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. بہت چھوٹا مجمع بڑے حوصلے کے ساتھ ہمارے سامنے ہے. اللہ کرے ان حوصلے کو اللہ سلامت رکھے, کل کے لیے بھی آج کے لیے بھی, اور دعا تک آپ کا جلسہ بالکل قریب ہوتا جا رہا ہے. یہ آپ کی محبت ہے, اللہ اس محبت کو سلامت رکھے. آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. گناہ تین طرح, گناہ کی مثال, سب سے پہلی مثال کینسر ہے. ہاتھ میں کینسر ہو گیا, ڈاکٹر کہہ رہا کہ ہاتھ کو کاٹنا پڑے گا جان بچانے کے لیے. اسی طرح جب تک آپ گناہ نہیں چھوڑیں گے آپ کو نقصان ہی ہوتا رہے گا. گناہ کی مثال کس کی طرح ہے, چنگاری کی طرح ہے. اس چنگاری کو اگر آپ نہیں بجھائیں گے وہ شعلہ بن کر کے آپ کے گھر کو تباہ کر کے رکھ دے گی. چھوٹا گناہ بڑے گناہ تک آپ کو لے جائے گا, بڑے گناہ سے بڑی تباہی آئے گی. گناہ کی مثال چنگاری کی طرح ہے. گناہ کی مثال کیا ہے, بچھو کی طرح ہے. چھوٹا بچھو بھی اگر آپ کو کاٹے گا تو آپ کی نیند حرام کر دے گا. گناہ بچھو کی طرح ہے. چھوٹا بڑا گناہ, چھوٹی چنگاری بڑی چنگاری, چھوٹی چنگاری سے بھی تباہی, بڑی چنگاری سے بھی تباہی. ایک انگلی اگر آپ چنگاری پر رکھیں گے تو تھوڑی دیر کے لیے ماتھے سے پسینہ چھوٹ جائے گا. چنگاری کا اتنا بڑا انقلاب ہوتا ہے, اثر ہوتا ہے. آپ چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرتے چلے جاتے ہیں. گناہ کی سب سے چھوٹی سزا کیا ہوگی جہنم میں؟ سب سے چھوٹی سزا گناہ پر, سب سے چھوٹی سزا کیا ہوگی؟ پیر کے نیچے آگ کی چنگاری رکھ دی جائے گی. پیر کے نیچے, پیر کے نیچے آگ کی چنگاری ہے. اس آگ کی چنگاری کی وجہ سے آدمی کا دماغ اس طرح کھولے گا جیسے چولہے پر ہانڈی کھولتی ہے. اس کو محسوس ہوگا کہ سب سے بڑی سزا مجھ کو مل رہی ہے. گناہ کی یہ سزا ہے. گناہ کیسے چھوٹتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کے دل میں خیال آ گیا کہ میرا باپ مجھ کو دیکھ رہا ہے تو آپ سے گناہ چھوٹ جاتا ہے. میری ماں مجھ کو دیکھ رہی ہے, گناہ چھوٹ جاتا ہے. ماں باپ تو کبھی دیکھتے ہیں کبھی نہیں دیکھتے ہیں, خدا تو ہر وقت دیکھتا ہے. اگر یہ خیال آ گیا کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے تو گناہ چھوٹ جائے گا. تین مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں. ساتوں دروازے بند ہیں. یوسف علیہ السلام سے زلیخا نے کہا کہ مجھ سے زنا کرو. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایک دروازہ کھلا ہے. کہا کہ میں نے دیکھ لیا, دیکھ کر کے آ رہی ہوں, بند کر کے آ رہی ہوں. ایک بار نہیں تین بار دیکھ لیا, سارے دروازے بند ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے دروازے بند ہیں, اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. دوسری مثال دے رہا ہوں. فساد میں لڑکی بھاگی, بھاگ کر کے مسجد میں آئی. امام مسجد موم بتی پر انگلی ڈالتے ہیں, پھر کھینچتے, انگلی ڈالتے ہیں, پھر کھینچتے ہیں. لڑکی پوچھتی ہے ارے کیا کر رہے ہو؟ کہ میرا نفس کہہ رہا ہے کہ لڑکی تمہارے پاس ہے, تنہائی ہے, موقع بہت اچھا ہے, گناہ کر لو, زنا کر لو. تو میں انگلی کو آگ پر رکھ کر کے آزما رہا ہوں کہ دیکھو تم اس آگ کو برداشت نہیں کرتے, جہنم کی آگ کو کس طرح برداشت کرو گے. تو اس لڑکے نے زنا کو چھوڑا, گناہ چھوڑا. یوسف علیہ السلام نے زنا کو چھوڑا, کیا ملا؟ 90 سال کی حکومت ملی, اقتدار ملا, کرسی ملی, عزت ملی. آپ زنا چھوڑ کر کے دکھاؤ, گناہ چھوڑ کر کے دکھاؤ, اللہ عزت کی چوٹی پر پہنچا دے گا. انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے, توبہ کریں گے, پہلی فرصت میں توبہ کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ, انشاءاللہ. میرے کریم جھک کے بڑی عاجزی کے ساتھ تیرے کرم کے سامنے پھیلا رہا ہو ہاتھ. آمادہ ہو کبھی نہ طبیعت گناہ پر, آمادہ ہو کبھی نہ طبیعت گناہ پر, آمادہ ہو کبھی نہ طبیعت گناہ پر. سیدھا چلوں میں رشد و ہدایت کی راہ پر, آمادہ ہو کبھی نہ طبیعت گناہ پر. سیدھا چلو میں شوق شہادت کی راہ پر. وہ شوق دے کے قوم کے کچھ کام آ سکوں, ہر دل عزیز بن کے بڑا نام پا سکوں. گناہ چھوڑ کر کے آپ دکھائیے, میں جلسے میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کے گھر سے اللہ مصیبت کو دور فرما دے گا. ترقی ہوگی, 1 سال میں 10 سال کے برابر آپ کو ترقی ہوگی. پیغام نکل گیا تیزی کے ساتھ.
میں آپ کو بائی پاس لے جا رہا ہوں، دوسرا پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں، بہت خوبصورت، کہ اس پر اعتراض، اس پر اعتراض، اس پر نکتہ چینی، اس پر نکتہ چینی آپ نہیں کریں گے۔ آپ کو اس سے کیا نقصان ہوگا؟ آپ بھی محروم ہو، آپ کا خاندان بھی علم سے محروم ہو جائے گا۔ آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آدمی کہتا ہے کہ یہ برباد وہ برباد، حدیث کہتی ہے کہ سب سے زیادہ برباد یہ آدمی ہے جو کہتا ہے کہ یہ برباد وہ برباد، اس کو اپنی فکر نہیں ہے، دوسرے کی فکر ہے۔ مدرسے پر اعتراض کرتا ہے کہ اب اس مدرسے کی کیا ضرورت ہے، بہت پرانا ہو گیا۔ طلباء پر اعتراض کرتا ہے کہ پڑھ لکھ کر کے کھائیں گے کہاں سے، کمائیں گے کہاں سے۔ استاذ پر اعتراض کرتا ہے تو تنخواہ پر کام کرتے ہیں، دین کا کام کہاں سے کرتے ہیں۔ مولوی کے ہر کام پر اعتراض کرتا ہے کہ مدرسہ چھوڑ کر کے جائے گا تو کہاں جائے گا۔ خانقاہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو دنیا ہی سے بے خبر ہے، اور مولوی کے ہر کام پر اعتراض کرتے ہیں اگر سیاست میں گیا تو ان کو سیاست سے کیا مطلب، اگر مالدار ہو گیا تو کہتے ہیں کہ راتوں رات مالدار کیسے ہو گیا۔ ایک شادی رحمت اللہ علیہ کے نے لکھا ہے کہ بیٹے کو بھیجا جا رہا مدرسے میں پڑھنے کے لیے، واپس آ جاتا، کہا فلاں مولوی کے اندر یہ عیب ہے۔ پھر مدرسے کے اندر بھیجا جا رہا ہے، دوسرے مدرسے کے اندر، پھر واپس آ جاتا کہ فلاں مولوی کے اندر یہ عیب ہے۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا تم اس مولوی کا کیڑا نکال رہے ہو، اس مولوی کو تلاش کر رہے ہو، زندگی تمہاری ختم ہو جائے گی، تم کو سب کچھ تو ملے گا، علم نہیں ملے گا، علم سے محروم ہو جاؤ گے۔ اعتراض آدمی کر رہا ہے۔ ایک گاؤں کا آدمی دوڑا دوڑا آیا، کہا کہ حضور کتا گر گیا ہے کنویں میں، کیا کریں؟ کہا کہ 200 ڈول پانی نکالو، پورا کنواں خالی کر دو۔ 200 ڈول کنواں نکال کر کے، پانی نکال کر کے بستی کے لوگ آئے۔ کہا کہ آپ نے کہا کہ کنواں پاک کرنا ہے، 200 ڈول نکال دو، پورا کنواں خالی کر دو۔ ہم نے خالی کر دیا، لیکن یہ تو بتائیے کہ اب اس کتے کا کیا کریں؟ کہا کتا نہیں نکالا۔ کہا کتا نہیں نکالا۔ کہا کہ پہلے کتا نکالنا چاہیے، اس کے بعد کنواں پاک کرنا چاہیے۔ کہا کہ غلطی آپ کی ہے، آپ نے ہی نہیں بتایا کہ پہلے مردار کو نکالنا ہے بعد میں کنواں صاف کرنا ہے۔ دوسری مثال آپ کے سامنے لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ جھاڑو لگانے والے کو بادشاہ پھانسی پر چڑھا رہا ہے۔ اس غریب نے پوچھا کہ میرا قصور کیا ہے؟ کہ تمہارا قصور یہ ہے کہ صبح کا چہرہ تمہارا دیکھا، ہمارا یہ کام خراب ہو گیا، وہ کام خراب ہو گیا، تم منحوس آدمی ہو، اس لیے تم کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہے۔ اس غریب نے کتنا پیارا جواب دیا کہ بادشاہ کا سر جھک گیا، اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو گیا کہ بادشاہ سلامت معاف کیجئے گا، آپ نے مجھے منحوس کہا اس لیے کہ آپ کا کام خراب ہو گیا، ہم سے بڑھ کر کے منحوس آپ ہیں۔ آپ نے مجھے دیکھا، میرا کام خراب ہو گیا، آپ کا کام خراب ہو گیا، لیکن میں نے آپ کو دیکھا، مجھے پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہے۔ بتائیے کہ منحوس کون ہے؟ بادشاہ کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑا۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اونٹ گزر رہا ہے، طوطا سے کہہ رہا کہ تمہاری چونچ ٹیڑھی ہے، بندر سے کہا تمہاری دم ٹیڑھی ہے، بیل سے کہا کہ تمہارے سنگ ٹیڑھے ہیں، اور باز سے کہا کہ تمہارا پنجہ ٹیڑھا ہے۔ تو باز نے پلٹ کر کے کہا جس کا سب کچھ ٹیڑھا ہے وہ دوسرے پر اعتراض کر رہا ہے۔ اور آپ پہ معترض تھے لیکن جو آنکھ کھولی اپنے ہی دل کو ہم نے گنجے عیوب پایا، گنجے عیوب پایا، نتی حال کی جب خبر رہے دیکھتے اور کے عیب و ہنر، نتی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، نتی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ جب نظر تو زمانے میں کوئی برا نہ رہا۔ انشاءاللہ دوسرے کے عیب کو ٹٹولنے سے پہلے اپنے عیب کو ٹٹولیں گے۔ دوسرے کا عیب اگر اپنی نگاہ سے نظر آ جائے تو اس کو چھپائیں گے تو اللہ عزت کی چوٹی پر پہنچائے گا۔ انشاءاللہ اس جلسے سے خوبصورت پیغام آپ قبول کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ تیسرا پیغام لے کر کے آ رہا ہوں، تیزی کے ساتھ آپ کا جلسہ نکل رہا ہے۔ مجھے تو ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، صرف فاتحہ کر کے جانا ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا، مردہ مجمع ہوگا، زندہ نہیں ہوگا، ہندوستان میں نہیں ہوگا، قبرستان میں ہوگا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ جلسے کو سن بھی رہے ہیں، ڈس بریک مار کر کے اپنی بیداری کا ثبوت بھی دے رہے ہیں۔ سنانے کے لیے جا رہا ہوں، تکلیف آتی ہے
آپ کو صبر کرنا ہے. تکلیف جاتی ہے آپ کو شکر کرنا. تکلیف کی مثال کیا ہے؟ تکلیف کیوں ہے؟ تکلیف دوست کو بھی آتی ہے، اس کا راز کیا ہے؟ یہ میں آپ کے سامنے کم وقت میں تیزی کے ساتھ لے کر کے آ رہا ہوں. اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا. 3 طرح کی تکلیف ہوتی ہے. تکلیف 3 طرح کی ہوتی ہے. تکلیف کی مثال 3 مثال ہے. پہلی مثال، مریض کو ڈاکٹر نے آپریشن لکھا اور یہ کہا کہ آپریشن کرا لو تبھی تم کو نجات ملے گی ورنہ تکلیف میں پریشان رہو گے. اب وہ آپریشن کرا رہا ہے ڈاکٹر کے مشورے سے کہ چند دن کی تکلیف ہے، اس کے بعد عافیت ہی عافیت ہے. اسی طرح دنیا میں جب ہم آئے ہیں خدا ہمارا امتحان لے رہا ہے، چند دن کی تکلیف ہے، اس کے بعد ختم ہو جائے گی، رہنے کے لیے نہیں آئی. دوسری مثال دے رہا ہوں. چھوٹا بچہ ہے، ماں اس کو نہلاتی ہے، بچہ روتا ہے. ماں اس کو نہلا رہی ہے، صابن لگا رہی ہے، بچہ رو رہا ہے، لیکن ماں اس کو غسل دے رہی ہے، بچہ تڑپ رہا ہے. ماں اس کو غسل دے رہی ہے، بچہ تڑپ رہا ہے. بچہ سمجھ رہا ماں ظلم کر رہی ہے، ماں ظلم نہیں کر رہی، انصاف کر رہی ہے. میل کچیل بغیر نہائے ہوئے صاف نہیں ہوگا، بغیر تکلیف کے گناہ معاف نہیں ہوگا، اس لیے خدا تکلیف بھیجتا ہے. تیسری مثال دے رہا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا طوطے کو پنجرے میں رکھا جاتا ہے، بڑے پیار سے پالا جاتا ہے، محبت سے اس کو پالا جاتا ہے، بڑے پیار سے پالا جاتا ہے طوطے کو، لیکن کوے کو نہیں. طوطا کیا سمجھ رہا میرے پر ظلم ہو رہا ہے، مجھے پنجرے میں بند کر کے رکھا گیا ہے، میں گھر سے دور ہوں، خاندان سے دور ہوں، آزادی مجھے نہیں ہے، میں قید میں ہوں. طوطا روتا ہے. اس رونے کی آواز سن کر کے گھر والے مست ہوتے ہیں اور وہ پیار سے اس کو پالتے ہیں. جب تکلیف میں مصیبت میں مسلمان ہوتا ہے، روتا ہے، تو خدا کو اس طرح اچھا لگتا ہے جیسے پنجرے کی آواز سے گھر والے کو محسوس ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے. اسی طرح سے مسلمان جب تکلیف میں ہوتا ہے، روتا ہے، تو خدا کو اچھا لگتا ہے. تکلیف 2 طرح کی ہوتی ہے. تکلیف آئی، آپ بدل گئے، نیک ہو گئے، اس کا مطلب ہے یہ تکلیف آپ کے درجے کو بلند کرنے کے لیے آئی ہے، سزا کے لیے نہیں آئی ہے. تکلیف آئی، آپ بدلے نہیں، گناہ پر گناہ کرتے رہے، اس کا مطلب ہے یہ تکلیف آپ کے سزا کے لیے آئی ہے. تکلیف دوست کو بھی آتی ہے، دشمن کو بھی آتی ہے. فرشتے نے پوچھا، یہ مرنے والا مسلمان ہے، اپنی تمنا بتاتا ہے کہ مجھے مچھلی کھلا دو. یہودی مرنے والا ہے، تمنا بتاتا ہے کہ مجھے مچھلی کھلا دو. مسلمان مرنے والا ہے، اپنی حسرت بتاتا ہے کہ مجھے تیل پلا دو، زیتون کا تیل پلا دو. اللہ نے کہا اس کی خواہش پوری مت کرو، یہ مسلمان ہے، اس کو اسی حال میں مرنے دو، تیل مت پلاؤ. اور وہ میرا دشمن ہے یہودی، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مرنے سے پہلے مچھلی کھلا دو، اس کی خواہش پوری کر دو. فرشتے نے کہا کہ میرے پروردگار، یہ تمہارا دوست ہے، یہ حسرت لے کر کے جا رہا ہے، اس کو آپ نے تیل پینے کا حکم نہیں دیا، پلانے کا حکم نہیں دیا، اس کو محروم کر رکھا ہے، اور اس کو آپ نے اس کی حسرت پوری کر دی، مچھلی کھلا کر کے بھیجا جا رہا ہے. تو اللہ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ مسلمان کی ہر حسرت جنت میں پوری ہو جائے، اور اس سے پہلے دنیا میں اس کے گناہ معاف صاف ہو جائیں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مسلمان کی حسرت دنیا میں پوری نہ ہو، اور یہ یہودی اس کو دنیا کا بدلہ دنیا ہی میں مل جائے، آخرت میں کچھ نہ ملے، اس لیے مرنے سے پہلے اس کو مچھلی کھلا دو. خدا ہمارے اوپر کتنا مہربان ہے، ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے. ماں باپ اتنے مہربان نہیں جتنے ہمارا خدا مہربان ہے، اور ہمارے ماں باپ جتنے مہربان ہیں اس سے زیادہ ہمارا خدا مہربان ہے. دنیا میں کوئی بھی بڑا سے بڑا مالدار خدا سے زیادہ مہربان نہیں ہو سکتا. کیسے؟ ماں بچے کو پالتی ہے، خدا 18,000 مخلوق کو پال رہا ہے. ماں چند سال کے لیے بچے کو پالتی ہے، خدا ہمیشہ سے پال رہا، قیامت تک پالے گا. اور ماں کو باپ کا سہارا لینے کی ضرورت پڑتی ہے تب وہ پالتی ہے، خدا کو کسی سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے. بڑے سے بڑے مالدار کے پاس جائیے، 1 بار دے گا، بعد میں ناراض ہو جائے گا. خدا کے پاس 72 بار جائیے، وہ ناراض نہیں ہوگا. مالدار کے پاس تھوڑا مانگیے ناراض ہو جائے گا، زیادہ مانگیے ناراض ہو جائے گا. خدا سے تھوڑا مانگیے زیادہ مانگیے، وہ ناراض نہیں ہوتا. مالدار پہچان کر کے آپ کو دے گا، جان پہچان کے نہیں ہے تو نہیں دے گا. خدا اپنے کو بھی دیتا ہے اور اجنبی کو بھی دیتا ہے، غیر کو بھی دیتا ہے، اپنوں سے زیادہ غیر کو نوازتا ہے. وہ دیکھے گا کہ میرا مخالف تو نہیں ہے، مخالف ہے تو نہیں دے گا، موافق ہے تو دے گا. لیکن خدا موافق کو بھی دیتا ہے، مخالف کو بھی دیتا ہے. خدا سے بڑھ کر کسی کا احسان نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ تکلیف کو صبر سے قبول کریں گے، اور تکلیف جب دور ہوگی تو اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ تکلیف دور کرنے والا وہی ہے. اور تکلیف آئی تھی ہمارے گناہ کی وجہ سے، تکلیف گئی ہے، خدا نے دور کیا ہے. انشاءاللہ خدا کو یاد رکھیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جمعہ سے نماز شروع کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بے آسوں کی
آس ہے توئی سوتے جاگتے پاس ہے توئی تو ہی مرض دے تو ہی دوا دے تو ہی دوا دارو میں شفا دے تو ہی ڈبوئے تو ہی تیرائے تو ہی بیڑے پار لگائے چمکارے چمکار کے مارے مارے مار کے پھر چمکارے پیار کا تیرے پوچھنا کیا ہے مار میں بھی ایک تیری مزہ ہے۔ جلسہ تیزی سے نکل رہا ہے اس لیے کہ آپ محبت سے سن رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو راحت دیا ہے لیکن آپ نے اپنے پیر پر کلہاڑی مار دیا، راحت کو ختم کر دیا، تکلیف آ گئی آپ کے گھر میں۔ کیسے؟ یہ راز سنا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ دایاں بایاں سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دایاں بایاں سنیں گے، دایاں بایاں ہو جائے گا۔ مکمل دھیان سے سننا، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ آپ دنیا میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیے تو آپ کو سکون ملے گا، اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھیں گے آپ کا سکون چلا جائے گا۔ اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھیں گے تو سوچیں گے کہ اس کا گھر میرے گھر سے اچھا ہے، اس کا کھانا میرے کھانے سے اچھا ہے، اس کا کپڑا میرے کپڑے سے اچھا ہے، آپ سکون آپ کا چلا جائے گا، آپ بے چین ہو جائیں گے۔ جب آپ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں گے آپ کو سکون ہوگا۔ آپ 4 چکا والے ہیں، موٹر سائیکل والے کو دیکھیے، موٹر سائیکل والے ہیں، سائیکل والے کو دیکھیے، سائیکل والے ہیں، پیدل والے کو دیکھیے، پیدل والے ہیں تو اس کو دیکھیے جس کو پیر تک نہیں ہے، آپ کا دل مضبوط ہوگا میرے خدا۔